دارالسلام کے ایک استاد حافظ عبدالقیوم صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ حافظ صاحب آئیں اور ہم تمام سامعین کے سامنے ایک نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اللہ تیری شان عالی ہے، نرالی ہے۔ میرے اللہ تیری شان عالی ہے، نرالی ہے۔ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو والی ہے۔ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو والی ہے۔ تیری کاری گری نے گلستاں کو رنگ بو بخشا۔ تیری کاری گری نے گلستاں کو رنگ بو بخشا۔ تیری وحدت کا مظہر پتا پتا ڈالی ڈالی ہے۔ خزاں میں اور بہاروں میں، قمر میں اور تاروں میں۔ خزاں میں اور بہاروں میں، قمر میں اور تاروں میں۔ چمن میں کوہ ساروں میں تیری قدرت نرالی ہے۔ چمن میں کوہ ساروں میں تیری قدرت نرالی ہے۔ فضائے صبح و شام و روز روشن چاندنی راتیں۔ فضائے صبح و شام و روز روشن چاندنی راتیں۔ عجب شان جلالی ہے، عجب شان جمالی ہے۔ عجب شان جلالی ہے، عجب شان جمالی ہے۔ بڑے ڈھبوں سے سجایا تو نے یا رب باغ عالم کو۔ بڑے ڈھبوں سے سجایا تو نے یا رب باغ عالم کو۔ کہیں سبزے کی ہریالی، کہیں پھولوں کی لالی ہے۔ کہیں سبزے کی ہریالی، کہیں پھولوں کی لالی ہے۔ برے ہیں یا بھلے ہم سب تیرے در کے بھکاری ہیں۔ برے ہیں یا بھلے ہم سب تیرے در کے بھکاری ہیں۔ تو پالن ہار ہے سب کا، تو ہی ہم سب کا والی ہے۔ تو پالن ہار ہے سب کا، تو ہی ہم سب کا والی ہے۔
جو دل تیری محبت میں نہ ہو بھرپور یا اللہ، جو دل تیری محبت میں نہ ہو بھرپور یا اللہ، قسم ہے تیری یا رب نور ایمان سے وہ خالی ہے، قسم ہے تیری یا رب نور ایمان سے وہ خالی ہے، تیری تعریف سے تسکین دل حاصل ہوا ہم کو، تیری تعریف سے تسکین دل حاصل ہوا ہم کو، ہمارا قبلہ حاجات تیرا باب عالی ہے، میرے اللہ تیری شان عالی ہے نرالی ہے، تو خالق ہے تو مالک ہے تو رازق ہے تو والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و حاضرات، یہ بچوں کا سرپرست میٹنگ ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہم سب جانتے ہیں، جانتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں غفلت ہوتی ہے، اسی چیز کو یاد دلانا ہے۔ میٹنگ انشاءاللہ امیر محترم صاحب آ رہے ہیں، ان کے آنے کے بعد انشاءاللہ فوراً شروع ہو جائے گا۔ بچوں میں سے کوئی بچہ اگر نظم پڑھنا چاہتا ہے، نعت یا قرأت کرنا چاہتا ہے تو بچہ پڑھ سکتا ہے، بچوں میں سے یا بچیوں میں سے کوئی بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ السلام علیکم۔ شاباش، السلام علیکم۔ پڑھنے دو آگے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یکن لہ کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حافظ شیر نعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پھڑ پھڑ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پھڑ پھڑ کے صلی علی، چوم کر کہہ رہی ہے باد صبا۔ اس کو مت پڑھیے، اچھا نہیں ہے۔ خالی ہو گیا سب؟ ٹھیک ہے، چلیے قریب چاہیے بلا لیجیے۔ اس کو اٹھا کے باہر لے جاؤ، باہر ڈبہ میں ڈال دو۔ بسم اللہ نستعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ عزیز طلباء و طالبات اور سرپرست حضرات، ذمہ دارانہ مدرسہ دارالسلام، یہ ہر مدرسے اور ہر اسکول کی روایت رہی ہے، گاہے بگاہے سرپرست میٹنگ رکھی جاتی ہے، جس سے تعلیم کے نظم میں آسانی ہوتی ہے اور تعلیم میں قدر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ بس اسی مناسبت سے یہ میٹنگ رکھی گئی ہے، اور اس میٹنگ میں جو باتیں بتانی ہے، ایک بات تو ادارے کی طرف سے، مدرسے کی طرف سے، بچوں اور سرپرست کے حوالے سے، اور آپ لوگوں کی طرف سے آپ لوگوں کی رائے، آپ لوگوں کے مشورے، یہ بھی انشاءاللہ شامل کیا جائے گا۔ تو کچھ باتیں سرسری طور پہ بتا دیتا ہوں۔ مدرسہ دارالسلام، یہاں پر تعلیم کا جو نظم ہے مکتب کا،
आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुबरा में या और दूर तक ये नज़्म जैसे यहाँ चलता है शायद कहीं आप पाएँ। हमारे यहाँ बच्चे और बच्चियों की तादाद तकरीबन 400 तक पहुँचती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल है और ज़िम्मेदारान और तमाम हज़रात और सरपरस्त की कोशिश का नतीजा ये है। तालीमी अवकात 2 वक्त हैं, सुबह 8 से 10 है और दोपहर 2 से असर तक है, 2 से 4 बजे तक है। इसी तरह से बच्चों का यूनिफॉर्म होता है। यहाँ पर लड़कों का यूनिफॉर्म सफ़ेद कुर्ता या जुब्बा और सफ़ेद टोपी और इसी तरह से पायजामा, और लड़कियों का सफ़ेद सलवार समीज और सफ़ेद स्कार्फ, ये यहाँ का यूनिफॉर्म है। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखने में आते हैं, आज ही देख लीजिए कि बच्चे ऐसे ही चले आते हैं। इसमें मैं नहीं कहता हूँ कि बच्चों की कोताही है, कहीं ना कहीं इसमें सरपरस्त की भी कोताही है, माँ बाप की कोताही है, इस पर ज़रा नज़र रखें। जब बच्चा यूनिफॉर्म पहनता है तो ज़हनी एतबार से वो तैयार हो जाता है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और गैर यूनिफॉर्म होता है तो बहरहाल ज़हनी एतबार से बच्चा वो ज़हन नहीं बन पाता है। इसी तरह से तालीम में बहुत सारे बच्चे गैर हाजिर हुआ करते हैं, तो सारे बच्चों को ज़रूरी है कि बच्चे अपने ख़ास तौर से वालिद का, ख़ास तौर से अपने बाप का या चचा का जो भी हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर अपने उस्ताद के पास जमा करें और उस्ताद ग्रुप बना देंगे और उसमें आसानी होगी इतला देने के लिए कौन सा बच्चा आया है, कौन सा बच्चा नहीं आया है, या किस बच्चे के अंदर क्या कोताही है, ये आसानी होगी। ये तालीम के लिए एक अहम रुकन ज़िम्मेदारी है। इसी तरह से बच्चे हम यहाँ पढ़ाते हैं 1 पेज या 2 पेज या आधा पेज देते लिखने के लिए, और वो भी घर पे लिखना है। तो बहुत सारे बच्चे तो देखते हैं कि घर से याद करके आते हैं, और बहुत सारे बच्चे किताब यहीं बंद किए फिर यहीं आके खुलता है। मैं नहीं कहता कि ये बहुत मुश्किल काम है। गार्जियन सरपरस्त हजरात थोड़ी सी तवज्जो दें। घर पे बच्चों के लिए जिस तरह से स्कूल के लिए टाइम देते हैं, होमवर्क के लिए टाइम देते हैं, ऐसे मदरसे के होमवर्क के लिए मुश्किल से आधा 1 घंटा टाइम दें। एक वक्त फ़िक्स कर दें कि इशा के बाद या मगरिब बाद जब भी फ़िक्स कर दें, उस टाइम तुमको अरबी का पढ़ना, अरबी का लिखना है, और इस पर सरपरस्त थोड़ा निगरानी रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरह से इतवार को यहाँ हफ्तावारी अंजुमन होता है तकरीर का, या कभी तरबियती, जैसे वज़ू कैसे किया जाता है, नमाज़ पढ़ाया जाता है, नमाज कैसे पढ़ा जाता है, नमाज जनाजा कैसे पढ़ा जाता है, ये होता है। ये बहुत अहम चीज़ है, और अक्सर बहुत सारे बच्चे गायब होते हैं। तो ये ऐसा ना होने दें सरपरस्त हज़रात, बच्चों को इतवार को ज़रूर भेजें। ये भी एक दर्स है, ये भी एक सबक है। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे आज किताब ख़रीदते हैं, कल फाड़ देते हैं, किताबों पे कवर नहीं होता है। स्कूल किताबों पर, कापियों पे कवर होता है, लेकिन यहाँ की किताब कापी पे कोई कवर नहीं। ये कवर किताब की सेफ्टी के लिए है। तो दीनियात की जो किताबें हैं, मदरसे दारुस्सलाम की जो किताबें हैं, उस पर भी कवर लगाएं, इस पर भी ध्यान दें। इसी तरह से अगर कोई बच्चा 1 दिन या 2 दिन की गैर हाज़िरी करता है, तो पहली बात यह है कि सरपरस्त बज़रिए फ़ोन इत्तला करें कि मेरा बच्चा नहीं जा रहा है, और अगर ज़्यादा दिन की गैर हाज़िरी करना है तो फिर तहरीरी शक्ल में उस्ताद के पास जमा करें। होता है कि बच्चे 10-10 दिन गायब रहते हैं और अचानक आ जाते हैं, अब सबक छूट जाता है, अब हम भी इत्तला नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा ना होने पाए। व्हाट्सएप नंबर रहेगा, इसातिज़ा का नंबर आपके बच्चों के पास रहेगा, इस तरह से गैर हाज़िरी पर ध्यान दें। और मदरसा दारुस्सलाम में जो तालीमी फ़ीस रखी गई है 150 रुपया फ़ीस है, बहुत मुश्किल नहीं है, 150 रुपया फ़ीस है, और ये 1 तारीख से 10 तारीख तक जमा कर देना है, इस पर भी ज़रा ध्यान दें। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे घर से निकलते हैं पढ़ने के लिए, घर वाले समझते हैं कि पढ़ने गए हैं, और दारुस्सलाम में यहाँ पहुँचते ही नहीं हैं। अब फिर वो बाद में आके बोलते हैं हमारे बच्चे इतने दिन से आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है। बच्चे यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। इसलिए व्हाट्सएप नंबर या फ़ोन नंबर आपके पास भी होना चाहिए, और हम लोगों के पास भी होना चाहिए, ताकि राब्ता रहे कि बच्चा आया है या नहीं आया है। ये चंद बातें थीं जो हमने पेश की हैं। अब आप सरपरस्त हजरात की तरफ से कोई मशवरा हो तो बहुत बेहतर है, और मशवरा देना चाहिए। कोई मशवरा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مدرسہ دارالسلام کے ذمہ داران اور آج یہاں تشریف لائے ہوئے بچوں کے والدین، یہاں کے مکتب میں پڑھنے والے بچوں کے والدین اور سرپرست حضرات اور مدرسے کے ہمارے معزز اساتذہ کرام، یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ مکاتب جس میں یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں پڑھتی ہیں، ان کو نظر انداز کر دینا، اس کی اہمیت کم سمجھنا، یہ بہت خطرناک ہے۔ ایسے یہ بھی بہت خطرناک ہے کہ جو اساتذہ، جو سسٹم چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم اور تربیت کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو اہمیت کم دینا، یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ چھوٹے بچوں کو پڑھانا، چھوٹے بچوں کے اوپر ہونے والی محنت، یہ بڑوں کو پڑھانے اور بڑوں پر ہونے والی محنت سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی بچکانہ عادتوں اور حرکتوں کو ہم کتنے صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، وہی بچے جب ہمارے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، یا ہمیں وہ سمجھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ سنبھالتے ہیں۔ لیکن چھوٹے بچوں کو سنبھالنا بہت کٹھن ہوتا ہے۔ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی تربیت پر توجہ بہت ہوتی ہے، اور اس کی اہمیت خود اللہ تعالیٰ کتنی دیتا ہے۔ ایک ماں باپ کو چھوٹے اپنے بچوں کی تربیت ہی کی بنیاد پر ان کا اجر بہت بڑا ہے، اور جب بچوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرو، تو کہا جاتا ہے کہ ایسے دعائیں کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، چھوٹے تھے ہم، اے میرے رب انہوں نے کیسی میری پرورش، کیسے مجھے سنبھالا تھا، اے میرے رب ایسے ہی میرے ماں باپ پر تو رحم فرما، تو ان کے ساتھ اچھا اور شفقت کا، رحمت کا برتاؤ کر۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں پر رحمت اور شفقت اور ان کو سنبھالنا اور برتاؤ کرنا، یہ زندگی کے دوسرے مرحلوں کے مقابل میں بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے۔ اس لیے جیسے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کی بنیادی تعلیم، جس میں اللہ کو بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، نبی کون ہیں بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، دین کیا ہے بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، قرآن کی بنیادی تعلیم کے لیے اس سے پہلے کے مقدمات، تمہیدی تعلیم دی جاتی ہے، تو یہ جو مرحلہ ہے یہ بہت کٹھن ہے اور بہت اہم ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت کم نہیں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میٹنگ کے بلانے کا یہی مقصد ہے کہ تھوڑا سا ہمارے اندر یہ تحریک پیدا کی جائے
کہ ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکولوں میں یا دوسرے میڈیم اسکولوں میں بھیجنے کے لیے ہمارے سرپرست بالخصوص ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کتنی توجہ کتنی تیاری کرتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تعلق زیادہ تر اسکولوں میں دنیاوی تعلیم ہی کا ہے، دنیاوی تعلیم ہی کا سارا نظام ہے. لیکن آپ کے مکتب میں یا دارالسلام کے آپ کے مکتب میں سارا نظام تعلیم خالص دینی ہے. قرآن سکھایا جاتا ہے، قرآن کے سکھانے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کی بنیادیں سکھائی جاتی ہیں، پھر دین کی بنیادی باتیں ہیں، دعائیں ہیں، صلاۃ ہے. آپ بتائیے یہی اصل ہے. جو کچھ ہم لوگوں نے سیکھا تھا مکتب میں سمجھ لیجئے وہی اصل سرمایہ ہے اپنے پاس. آج ہم اگر اپنے بچوں سے تھوڑا سا غافل ہو گئے تو بعد میں بڑے ہو جانے کے بعد یہ بچے اللہ نہ کرے خطرہ ہوگا کہ وہ کچھ نہیں سیکھ پائیں گے، اور کچھ نہیں سیکھ پائیں گے تو اللہ کے ہاں تو یہ نہیں سوال ہوگا کہ انگلش میڈیم میں نہیں پڑھایا تو جواب دہی ہے اللہ کے ہاں، لیکن یہ جواب دہی ہے اللہ کے ہاں کہ اپنے بچوں کو دین سکھایا تھا کہ نہیں، قرآن سکھایا تھا کہ نہیں، اپنے اسلام کو اپنے رب کو پہچاننے کے لیے ان کے لیے کوئی تعلیم و تربیت کا نظام بنایا تھا کہ نہیں، یہ پوچھا جائے گا اللہ کے. اس لیے اس میٹنگ میں اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ یہ مکاتب ہمارے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، اللہ کی معرفت اور دین کی معرفت کا ذریعہ ہیں، اور یہی مکاتب ہمارے لیے ایک دوسرے کے حقوق حتیٰ کہ ماں باپ کے حقوق کی معرفت کا بھی ذریعہ ہے. یہی سکھایا جاتا ہے کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ کا کیسے فرما بردار ہو، کیسے اطاعت گزار ہو، کیونکہ یہ تعلیم صرف دین میں اور روحانی ہدایتوں ہی میں ملتی ہے. اس لیے اس کا لحاظ رکھنا، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے کہ تھوڑی بہت کمیاں، تھوڑی بہت حاضری کا کم ہونا یہ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن توجہ ہونی چاہیے. اتنے بچے حاضر ہوتے ہیں الحمدللہ، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ والدین، بچوں کے والدین اور سرپرستوں کی توجہ سے ہی ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی جو کہیں کوتاہیاں ہیں اس کو بھی کور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے بچوں کا جو وقت لگتا ہے، ہمارے اساتذہ کا جو وقت لگتا ہے، 2 گھنٹے کا وقت ہے، وہ بہتر ڈھنگ سے لگے. ہم نے اساتذہ کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے جو اسٹاف ہے، اور ان کے ساتھ ابھی بھی میں مطلب یہ براہ راست بھی آپ کے بیچ میں بھی کہتا ہوں کہ آپ کی بھی تاخیر ناقابل قبول ہے. آپ بھی 2 گھنٹے کا وقفہ ہے، 2 گھنٹے کا آپ پورا وقت دیجئے، الا کہ کبھی کسی کو کوئی عذر ہو، تاکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے دین کی تعلیم کے لیے مدرسے میں ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ماں باپ کی طرف سے، گھروں کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، تو ان کا کسی بھی طرح سے تھوڑا سا بھی نقصان نہ ہو، کوئی حق تلفی نہ ہو. اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ذمہ داریاں ہیں ان نونہال بچوں کے حوالے سے، ہمارے بچے اور بچیوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق دے. مکتب بہتر ڈھنگ سے اپنا رول کرے، ہمارے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق دے. مسجد کے ذمہ داران ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کی فکر کریں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم فکر کریں، کیونکہ یہ جو بچے آج ہمارے گود میں ہیں، ہمارے ہاتھوں کے نیچے ہیں یا ہمارے مدرسوں میں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی بچے کل ہمیں ہمارے رول کو یاد کریں گے. ہم نے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کو اگر اچھے سے دین قرآن نہیں سکھا دیا تو یہی بچے بڑے ہو کر کے کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے دھیان نہیں دیا، ہمارے اساتذہ نے اچھے ڈھنگ سے ہمیں پڑھایا نہیں، ہمارے ہاں کوئی مسجد مکتب کا نظام نہیں تھا. تو یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو یہی سوچیں گے، اور ایسا سوچا دیکھا جاتا ہے کہ کتنے لوگ کہتے ہیں ارے میں نہیں پڑھ سکا، ہمارے گھر والوں نے کوئی دھیان نہیں دیا. اور یہی بچے جب پڑھ کر کے بڑے ہوں گے اور ان کے پاس بنیادی تعلیم کا سرمایہ ہوگا، مضبوط علم ہوگا، تو یہی بچے کہیں گے کہ ہمارے ہاں ہم انگلش میڈیم میں پڑھتے تھے، اردو میڈیم میں پڑھتے تھے، اسکولوں میں پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے محلے میں، علاقے میں نظم تھا مکتب کا، ہمیں باضابطہ وہاں پڑھایا گیا،
हमने वहाँ से तालीम हासिल करके इतना दीन और इतना शरीयत हमने सीखी है, यही बच्चे कहेंगे। और ये हर जगह होता है, इसलिए कई पहलू से हमारी जवाबदेही है और हमें उसका एहसास रखने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम फ़िक्र करें, हर आदमी अपनी जगह फ़िक्र करे। हदीस में आता है हर आदमी ज़िम्मेदार है, मदरसे का ज़िम्मेदार है, मदरसे में पढ़ाने वाले ज़िम्मेदार हैं, मदरसे में भेजने वाले माँ बाप अपने बच्चों के तय ज़िम्मेदार हैं, बच्चे अपनी समझ और अपनी सूझबूझ के एतबार से बच्चे भी ज़िम्मेदार हैं कि वो फ़िक्र करें। इसलिए हर शख्स को ज़िम्मेदारियों के एहसास की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। और ये मदरसा अभी आपने सुना कि तकरीबन 400 बच्चे हमारे इस मदरसे में मतलब सबाही मसाई सुबह शाम के मतलब पीरियड में आते हैं, ये छोटी बात नहीं है। तो इसका बेहतरीन इंतज़ाम हो। तकरीबन 7 स्टाफ आपका यहाँ पढ़ाता है। कोई भी कमी का अगर एहसास होता है तो ये होता है कि नहीं, स्टाफ की कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि बच्चों पर थोड़ी सी मेहनत में कमी ना रह जाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। रब्बुल आलमीन इस कोशिश में तू बरकत अता फरमा। ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारी बच्चियाँ जो इस मकतब में हमारे हवाले हैं, अल्लाह ताला हमें इनकी ज़िम्मेदारियों के तई हमें हसास बन करके ज़िम्मेदारियाँ अदा करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा। अब इनके बाद मस्जिद मदरसे के ज़िम्मेदार जिससे आप मुतारफ़ हैं कलीम चाचा, वह आपके सामने आएंगे और चंद नासिहाना कलमात पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि ये मीटिंग रखा गया है कि बच्चों की तरबियत के लिए, माशाअल्लाह ये बच्चियों को देख के बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और कभी कभी मैं ये बच्चों की मैं सुबह 8 बजे से 10 बजे ऊपर आता हूँ, देखता हूँ, और दोपहर के बाद 2 बजे से 4 बजे देखता हूँ इनका आना जाना। 8 बजे है तो लगभग 8 से 9:30 तक आते रहते। ये सब जिम्मेदार लोग को देखना चाहिए कि मतलब हमारे बच्चे टाइम पे वक्त पर पहुंचना चाहिए और उनको पढ़ाई सिस्टम से पढ़ाया जाए। जब बच्चे टाइम से नहीं आएंगे तो हमारे पढ़ाने वाले उस्ताद कैसे पढ़ाएंगे। आप लोग को यही जिम्मेदार है कि हमारे बच्चे टाइम पे आएँ और टाइम पे जाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु अहसन जज़ा। हम उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह हमारे बच्चे भी वक्त की पाबंदी करेंगे और इस वक्त की पाबंदी में सरपरस्त भरपूर ताउन करेंगे और तालीम के एतबार से भी सरपरस्त हमारे मुआविन और मददगार होंगे। गाहे बगाहे मशवरे देंगे, गाहे बगाहे बच्चों के होमवर्क या क्लास में जो पढ़ाया गया चेक करेंगे। इससे भी फ़र्क पड़ता है। घर पे आप बच्चों को चेक कीजिए आप क्या पढ़ के आए। हम लोग पढ़ाते हैं तो वहाँ डेट डालते हैं, आज बच्चे ने ये सुनाया, आज का डेट डालते हैं। कभी भी आप अपने बच्चों का बुक है, नोटबुक हो, किताब उठा कर देखें कि आज का डेट क्या है, आज सुनाए कि नहीं सुनाए। ये हम लोग इसका एहतमाम करते हैं ताकि किसी को ये मौका ना मिले कि हमारा बच्चा गया था नहीं पढ़ा। ये भी अब इसी के साथ इस मीटिंग के इख्तिताम का हम ऐलान करते हैं। बच्चे बैठे रहें। सबसे पहले सरपरस्त हजरात निकलेंगे, उसके बाद लड़के निकलेंगे, उसके बाद लड़कियां निकलेंगी। सरपरस्त हजरात सबसे पहले निकलेंगे।